الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ بقرہ کی دو آیات، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، دو آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات کے حوالے سے جو موضوع میں بیان کرنے والا ہوں، یا اس کا جو موضوع میں نے بنایا ہے، وہ ہے قرآن سمجھنے سے کون گمراہ ہو سکتا ہے۔ موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا شاید کسی کو عجیب لگے، لیکن یہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ بعض حلقوں کی طرف سے جو ہے وہ کی جاتی ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت پہلے سے شروع ہے۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے قرآن کریم کا کسی دوسری زبان میں جو ترجمہ ہوا وہ فارسی زبان تھی، اور وہ ترجمہ کرنے والے جو ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ جب فارسی میں ترجمہ کیا، اب یہ بات میں مجھے واضح کرنی پڑے گی کہ انہوں نے اردو میں کیوں نہیں کیا۔ اس لیے کہ اردو پیدا ہی نہیں ہوئی تھی اس وقت، اردو زبان تھی نہیں۔ جس طرح انگریزوں کے دور میں انگریزی سرکاری زبان تھی، ہندوستان کی سرکاری زبان جو ہے یہ فارسی بھی رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جو بھی فاتحین تھے نا، وہ فارسی بولنے والے تھے، مغل تھے یا اس سے پہلے بھی تھے، وہ وہاں سے آتے تھے، آئے نا، تو جس طرح انگریزوں نے آ کے اپنی زبان جو ہے وہ رائج کر دی، پھر وہ فارسی رائج ہو گئی، تو فارسی پھر سرکاری زبان تھی، تو اسی زبان کے اندر جو ہے وہ پھر انہوں نے ترجمہ کیا۔ تو جو ہے نا وہ انہوں نے جب یہ ترجمہ کیا تو ان کی بڑی سخت مخالفت ہوئی ہندوستان کے علماء کی طرف سے، اور جو مجھے اب تک یاد پڑ رہا ہے، اور یہ میں نے محترم ڈاکٹر اسرار احمد سے سنا اپنی، جب وہ ہماری کلاس لیتے تھے، اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ کوئی 500 چوٹی کے علماء تھے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہے وہ واجب القتل ہے اس جرم میں، ترجمہ جو اس نے کیا ہے، اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ بھی ہوا تھا قاتلانہ، جب وہ غالباً درس دیا کرتے تھے تو اپنی مسجد سے نکل رہے تھے، تو اس طرح کا کوئی واقعہ بھی ہے۔ بہرحال اللہ نے ان کو بچایا۔ تو پھر جو ہے نا وہ، یعنی اندازہ کریں وہاں سے یہ سلسلہ چلا، اگرچہ پھر ان کے بیٹوں نے قرآن کریم کے ترجمے کیے ہیں، ایک شاہ رفیع الدین ہے اور دوسرے شاہ عبد القادر ہیں، ایک نے
دونوں نے اردو میں کیا، لیکن ایک نے لفظی ترجمہ کیا، دوسرے نے اس کو باب محاورہ جو ہے وہ ترجمہ کیا. یہ ہندوستان میں پہلے ترجمے. بہرحال پھر یہ زمانہ جو ہے وہ چلتا رہا، قرآن کریم کے حوالے سے اس طرح کی باتیں جو ہے وہ رہیں. لیکن آہستہ آہستہ بہرحال ترجمے شروع ہوئے، اردو زبان کے اندر بھی ترجمے شروع ہوئے. آج یہ آپ کو اردو زبان میں کئی ساری تفسیریں جو ہے وہ ملتی ہیں نا. بہرحال جو ہے نا وہ ایک گروہ مسلمانوں میں سے جو ہے نا وہ اس بات کا مخالف ہی رہا کہ قرآن کریم جو ہے نا وہ اب وہ ترجمے تو ہو گئے تھے، لیکن پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لوگوں کو جو ہے وہ ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، لوگوں کو تفسیر نہیں پڑھنی چاہیے. عام لوگوں کو مطلب یہ علماء کو نہیں بات نہیں کرتے، عام لوگوں کو نہیں پڑھنی چاہیے. بہرحال ابھی ان دنوں ایک جو ہے وہ مفتی ہیں، مفتی عبد الواحد، ان کا ایک کلپ جو ہے نا وہ بڑا سوشل میڈیا کے اوپر چلا ہے، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ یہ بات کہی. یہ سرائکی جو ہے وہ لہجے میں بات کرتے ہیں، اور یہ مناظر ہیں. ویسے میں نے ان کا کوئی مناظرہ نہیں دیکھا، لیکن وہ اپنے آپ کو مناظر بھی کہتے ہیں. تو ان کا یہ کلپ جو ہے نا اس میں یہ بات آئی ہے کہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے عام آدمیوں کو. سمجھ کر پڑھنے کی بات کر رہا ہوں، ویسے نہیں ناظرہ پڑھتے رہیں، سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے. ان سے کسی نے سوال کیا کہ پھر یہ ترجمے کیوں لکھے ہوئے ہیں، پھر تفسیریں کیوں اردو میں لکھی ہوئی ہیں جب پڑھنا ہی نہیں ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا کہ یہ تفسیریں اور ترجمے علماء کے لیے ہیں. اب یہ میں سوال کرتا ہوں، نہ میرے پاس وہ تھے نہ میں ان سے سوال کیا، لیکن میں ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ اس کو آپ عالم مانیں گے جس کو ترجمہ نہیں آتا، جس کو قرآن کی تفسیر نہیں آتی؟ وہ پھر چائنا کا ہی عالم ہوگا. ہمارے وہ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی یہ چائنا سے فلانی چیز آ گئی ہے، یہ چائنا کی آ گئی، یہ ڈاکٹر چائنا کا آ گیا، تو پھر آپ عالم بھی کوئی چائنا کے بننے لگ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ پھر یہی ہوگا، پھر ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ چائنا کا عالم ہوگا پھر جس کو ترجمہ بھی نہیں آتا اور جس کو تفسیر نہیں آتی اور اس کے پاس عالم ہونے کی سند بھی ہے. میں ایک معمولی سا طالب علم ہوں نا. آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ترجمے والا قرآن ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ بات ان کی جو ہے وہ محمل ہے کہ یہ علماء کے لیے. اصل میں یہ سمجھ لیں علماء کو تو خود آتا ہے، آنا چاہیے، پھر وہ اس کو وہ عالم نہیں ہے. یہ عام لوگوں کے لیے ہے ترجمے، یا یہ تصویریں جو لکھی جاتی ہیں عام زبان کے اندر عام لوگوں کے لیے. بہرحال یہ ایک چیز تھی، ایک موٹیویشن تھی. تو میں نے کہا میں اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ اللہ نے جتنی مجھے توفیق دی ہے میں اس حساب سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بیان کر دوں. تو اس وجہ سے اس کا آج جو ہے وہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، اس میں یہ سمجھ لیں جی کہ قرآن کریم اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، یا اللہ اپنی کتاب کے بارے میں کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو مفتی صاحب کا تو میں نے، اور یہاں چونکہ میں نے نام لے دیا ہے، بعض لوگ جانتے بھی ہوں گے، ان کا ایک مسلک بھی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں وہ اکیلے نہیں ہیں، اور بھی ہیں، بہت زیادہ نہیں لیکن ہیں. اور اپنے آپ کو بڑے، یہ پیر فقیر سارے ہی جو ہے نا یہ مزارات والے، اور یہ جو ہے وہ یہ خاص طور پہ ان شعبوں والے. ایک تو ہے نا کم از کم یہ چلو مدرسے والوں میں تو تھوڑے ہیں، یہ تو مدرسے والا ہی ہے. تو البتہ یہ جو آستانوں والے ہیں نا، یہ تو تقریباً جو ہے وہ ان چیزوں کے خلاف ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا اپنا جو ہے وہ سسٹم خراب ہو جائے گا. اگر لوگوں کو عام قرآن جو ہے فہمی ان کے اندر ہو جائے گی تو سسٹم خراب ہو جائے گا. بہرحال یہ سمجھ لیں جی کہ قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے. سورہ بقرہ ہی کے اندر دونوں چیزیں آئی ہیں، ایک چیز پہلے سپارے میں اور ایک دوسرے سپارے میں. پہلے سپارے میں فرمایا کہ یہ ہدی للمتقین ہے،
اور دوسرے سپارے کے اندر فرمایا کہ ہدی للناس ہے، یہ قرآن جو ہم نے اتارا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ ہدی للناس کا کیا مطلب ہے؟ تمام انسان جو دیکھیں، زبان آنی چاہیے نا، تو جو بھی زبان کو جانتا ہے اس کو سمجھ بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہم یہ مانتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو یہ صرف جو مسلمانوں کو ہی سمجھ آتی تھی، جو وہاں کافر تھے، مشرک تھے مکے میں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی؟ آتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ آج بھی کوئی انگریز بھی پڑھے، کوئی کافر پڑھے، ہندو پڑھے، پڑھتے بھی ہیں، تو اگر وہ عربی سیکھ کر پڑھے گا نا، یا اسے پہلے سے آتی ہوگی عربی، تو اس کو سمجھ آ جائے گی۔ اب اگلی بات چونکہ عمل کی ہے، تو عمل تو پھر ایمان والا کرے گا، اور ایمان والے چونکہ ہر ایک ایمان والا ہی ہے جس نے بھی کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، جتنا جتنا تقوی پیدا ہو گیا ہے اتنا اتنا عمل کرے گا اس کے اوپر، قرآن کریم کے اوپر۔ یہ ہے کہ ہدی للمتقین، یہ ہے۔ بہرحال اب میں آپ کے سامنے یہ بات جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم یہ جو موضوع ہے، یہ قرآن سے گمراہ ہونے کا، اس سے متعلق ایک بات سورہ نساء کے اندر جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ سورہ نساء کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ سورہ نساء جو ہے یہ سن 4 کے اندر، 4 ہجری کے اندر نازل ہوئی ہے، اور 4 ہجری میں مسلمانوں کے اندر جو نئے شامل ہونے والے تھے ان کا نفاق بھی ظاہر ہو گیا، اور یہ نفاق بھی غیر شعوری تھا۔ غیر شعوری میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ بندہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتا ہے، زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوگا، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہوگی۔ اب میں اس کی مثال آپ کو دوں کہ وہ جو احد میں جاتے ہوئے 350 آدمی واپس ہوا تھا، یہ کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کو لے کر تو نہیں گئے تھے نا، انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، اور یہ واپس ہو کر بھی انہوں نے انکار نہیں کیا کہ ہم اپنے ایمان سے بھی دستبردار ہوتے ہیں، نہیں، غیر شعوری طور پر نفاق میں پہنچ گئے تھے۔ سورہ نساء میں بڑی تفصیل کے ساتھ، پورے قرآن میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ نفاق اور غیر شعوری نفاق، اس کا ذکر سورہ نساء کے اندر ہوا ہے۔ اچھا، سورہ نساء میں اس نفاق کے پس منظر میں نے سمجھا دیا کہ نفاق یعنی زبان سے مسلمان ہے، غیر شعوری طور پر منافق بھی ہو چکا ہے، پھر بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ چل رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد کہ یہ تم بہت غلط طرز عمل اختیار کر رہے ہو، ایک طرف تم اپنے مسلمان ہونے کی بات کرتے ہو، دوسری طرف تمہارا یہ رویہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سوالیہ انداز کے اندر ایک بات کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 کے اندر، اور یہ ان اصل میں منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کافروں کے بارے میں نہیں، منافقوں کے بارے میں یہ سمجھ لیں۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور پھر ان کا طرز عمل جو ہے وہ اس طرح کا ہے جو قابل اعتراض ہے، یعنی ایمان حقیقی کے حامل جو ہیں ان سے مختلف طرز عمل، یہ ان کے اپوزٹ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، تو کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، تدبر کہتے ہیں، نادرا پڑھنے کو نہیں کہتے، غور و فکر، گہرا غور و فکر۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا انہوں نے قرآن کے اوپر تدبر نہیں کیا؟ آگے بتایا کہ اگر تدبر کیا ہوتا تو ان کے دلوں کا نفاق صاف ہو جاتا، ذوف صاف ہو جاتا، اور انہیں ایمان حقیقی نصیب ہو جاتا۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر انہوں نے اس قرآن کے اندر غور کیا ہوتا تو پھر یہ
ضرور اس نتیجے پر جب وہ پہنچے کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر بہت سارا اختلاف ان کو ملتا. یعنی کیا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے غور کیا ہوتا تو یہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے کہ یہ غیر اللہ کی طرف سے نہیں. غیر اللہ سے مراد سمجھ لیں ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف ساری مخلوق ہے، اس میں فرشتے، اس میں پیغمبر، اس میں ولی اللہ، اس میں ہر چیز. اللہ ایک طرف ہے اور باقی سب اللہ کی مخلوق ہے، یہ سب اللہ کا غیر ہے. اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو ان کو یہ سمجھ آ جاتی، یعنی واضح ہو جاتا کہ یہ غیر اللہ کی طرف سے ہے. اور چونکہ یہ غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا، ان کے اندر یقین پیدا ہونا شروع ہو جاتا. یقین پیدا ہوتا تو ان کا نفاق صاف ہوتا جو ان کے دل کے اندر پیدا ہو گیا، ذوف جو ہے وہ نکلتا، اور کیا ہوتا، ایمان مضبوط ہو جاتا، ایمان حقیقی ان کو جو ہے وہ نصیب ہو جاتا. تو یہ یہاں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ نفاق کا بھی علاج کرتا ہے اور ذوف کا بھی جو ہے وہ علاج کرتا ہے. اور اسی طریقے سے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں بھی قرآن کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. فرمایا، بلکہ مومنوں کی کہہ لیں، لیکن مومنوں کے اوپر جو قرآن کے اثرات جو ہے وہ آتے ہیں. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو صرف وہ ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہنے والے تو بہت سارے ہوں گے نا. واقعی مومن، حقیقی مومن، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہو تو ان کے دل جو ہے وہ دہل جائیں، ڈر جائیں. اور آگے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں، دیکھیں اللہ کی آیات، قرآن کی آیات پڑھی جائیں، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کو اور زیادہ کرے اور بڑھا دے. یہ ہے جو ہے وہ واقعی مومنوں کا تو ایمان بڑھتا ہی ہے. تو مومن کو کیا نقصان ہوگا قرآن پڑھنے سے؟ اللہ تو کہتا ہے مومن کو ایمان بڑھتا ہے، اور میں کہتا ہوں منافق کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا. جو ہے وہ تو پہلے ہی ہے، ہو سکتا ہے صاف ہو جائے، ٹھیک ہے نا، پڑھنے سے ہو سکتا ہے صاف ہی ہو جائے، ذوف ایمان کا جو مارا ہوا ہے اس کا ذوف دور ہو جائے. اور یہ بات سمجھ لیں کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تدبر کے حوالے سے فرمایا. ویسے سورہ محمد کے اندر بھی یہ مضمون جو ہے نا وہ افلا یتدبرون القرآن، یہ ٹکڑا وہاں بھی آیا. ام علی قلوب اقفالها، آگے اس میں فرق ہے. وہاں بھی اصل میں منافقت کے پس منظر میں، نفاق کے پس منظر میں آیا کہ یہ منافق جو ہے وہ انہیں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے کہ ان کا یہ نفاق ختم ہو جاتا، نفاق نہ رہتا. تو سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا، یہ اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کے اندر لوگ جو ہے وہ غور و فکر کریں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ بڑی مبارک ہے تاکہ لوگ اس کے اندر تدبر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ اہل عقل اس سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں. اب یہ تو مطلب قرآن کے پازیٹو پہلو ہے نا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ وہ نفاق کو بھی دور کرتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے. اب بات ادھر آ گئی ہے کہ پھر کس کو گمراہ کرتا ہے. اور یہ بات ہے کہ یہ قرآن کریم جو میں نے 2 آیات پڑھی ہیں، اس میں یہ بات اللہ نے کہی ہے کہ کو جب وہ گمراہ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہدایت بھی دیتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے. اب یہ ہے کہ ہدایت کا کو ہمیں پتہ چل گیا، ٹھیک ہے نا، وہ ہم نے ابھی پڑھا بھی ہے، لیکن گمراہ کن کو کرتا ہے؟ تو یہ
بات نوٹ کر لیں کہ اس اعتبار سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 جو ہے، اس سے پہلے جہاں سے میں گفتگو کرنے لگا ہوں اس سے پہلے قرآن کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، اور قرآن کے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی نا وہ ذرا توجہ سے سن لیں. اس میں ان کا ذکر ہے جو گمراہ ہوتے ہیں. فرمایا منہ آیات محکمات، اس کے اندر یعنی اس قرآن کے اندر جس کے اوصاف بتائے گئے ہیں اس کے اندر بڑی محکم آیات ہیں. محکم اٹل، جس کو کوئی ہلایا نہیں جا سکتا. ہن ام الکتاب، وہی اصل میں کتاب ہدایت ہیں. اور آگے فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری ہیں کچھ متشابہات جن سے شبہ پڑ سکتا ہے. مزید فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور وہ جن کے دلوں میں زیغ آ گیا ہو. یہ زیغ کسے کہتے ہیں؟ ٹیڑھ. وہ پرانے وقت کے اندر جو ہے وہ یہ بکریاں چرانے والے ایک اپنے پاس ٹانگی سی رکھتے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، جیسے کہتے ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح ایک چھری سی بھی لگی ہوتی تھی. یہ ہے زیغ، ٹھیک ہے نا. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں کے اندر جو ہے وہ ٹیڑھ پیدا ہو گیا، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ اب ٹیڑھ پہلے موجود ہے تو اب وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، فتنہ اٹھانے کے لیے، کوئی تعویل جو ہے وہ کرنے کے لیے. یہ ویسے آگے بھی مضمون جو ہے وہ آ رہا ہے، میرے خیال میں اسی جگہ کے اوپر ہم اس کو جو ہے وہ زیادہ کر دیں گے کہ تعویل کی کیا ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا. بہرحال یہاں صرف آیت کا حوالہ نوٹ کر لیں. یہ ہیں جن کے بارے میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ متشابہات میں پڑ جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی تعویل جو ہے وہ پھر اس کی جو ہے وہ نکالتے ہیں. یہ تعویل کے حوالے سے آگے میں بات بھی کرتا ہوں، ان آیات کو ہی پڑھتے ہیں اور وہیں بات کریں گے. اچھا جی، اب ان آیات کو پڑھنے لگے ہیں حامد، لیکن پہلے تھوڑا سا میں پس منظر آپ کو سنا دوں، کیونکہ یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 آئی ہے نا. سورہ بقرہ کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ نفاق کا ذکر ہے. ٹائم نہیں ہے اب میں اس طرف جاؤں گا نہیں، لیکن میں آغاز بتا دوں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ہیں کہتے کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کہتا نہیں ہے ایمان، وہ تو کہتے ہیں ہم ایمان والے نہیں ہیں. یہ منافق یہی ہے نا، منافق کا دعویٰ تو یہی ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ ایمان سے خالی ہو چکا ہوتا ہے. وہ جو 350 آئے تھے ان کا دعویٰ تو ایمان کا ہی تھا. اور یہ بات سمجھ لیں کہ ان کا ایمان مانا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کو آپ نفاق کی بنیاد کے اوپر کافر نہیں قرار دے سکتے، وہ اسی میں چلتے ہیں. یہ قانونی بات ہے لیکن یہ سمجھ لیں. تو ان کا ذکر ہے. پھر اس سے آگے جو ہے وہ آیت نمبر 21 اور 22 آتی ہے. 20 نمبر آیت تک تو وہ نفاق کا ذکر ہے، اور 21-22 کے اندر اللہ تعالیٰ نے آ کر ایک مطالبہ کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب یہاں آ کر اللہ نے ایک مطالبہ رکھ دیا ہے تمام انسانوں سے، اور وہ مطالبہ کیا ہے؟ میری عبادت کرو. یعنی لوگوں میری عبادت کرو. عبادت کے بارے میں میں نے کئی دفعہ بتایا کہ عبادت ہے پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جو ہے وہ اختیار کرنا، اپنی پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری کرنا. اچھا، فرما بردار بننے کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز فرمان ہے. آپ کے پاس فرمان ہی نہیں ہے تو فرما برداری کیسے ہوگی؟ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو فرمان کون سا ہے؟ اللہ کی یہ کتاب، اللہ کا فرمان. ہم کہتے ہیں نا فرمان الہی، تو اللہ کی طرف سے تو یہ آیا نا. تو عبادت پھر کس فرمان کے مطابق چاہیے؟ قرآن کے مطابق چاہیے.
ٹھیک ہے نا. یعنی فرما برداری چاہیے اس فرمان کے مطابق. لہذا جو ہے نا وہ پھر 23 24 اور 25 نمبر آیت جو ہے نا اس میں پھر اس فرمان کی بات ہوئی ہے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اس وجہ سے قرآن کا ذکر آیا ہے کہ اگر اس کے بارے میں تمہارے دل میں شک رہا تو پھر ظاہر بات ہے پھر فرمان ہی مشکوک ہو گیا تو فرما برداری کی کیا بات ہے. فرما برداری تو اسی وقت ہے جب فرمان جو ہے اس پر اعتماد ہو، یقین ہو. لہذا یہ نکالو. اب اس کے بعد پھر وہ آج کی آیتیں آ گئی ہیں 26 اور 27 نمبر آیت. اس میں پہلے تو بات اللہ نے وہی کہی ہے، کیونکہ ان کو کہا تھا نا کہ اگر تمہیں اس فرمان کے اوپر کوئی شبہ ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ. تو کوئی بھی ایک صورت تو بنا کر نہیں لایا، البتہ اپنی طرف سے باتیں کئی لوگ کرتے رہے. اب ان باتوں میں کیا تھا، انہوں نے کہا جی یہ تو نظر ہی آتا ہے، جیسے ہم کا کوئی نہ کوئی بات کرنی ہوتی جی نظر ہی آتا ہے کہ یہ کلام جو ہے اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہیں. مثال کے طور پر عورتوں کے حیض کا بھی ذکر ہے نا قرآن میں، مرد عورت کے ملاپ کا بھی ذکر ہے، منی کا بھی ذکر ہے، نطفے کا بھی ذکر ہے، ماں کے رحم کے اندر وہ سارا پروسیس ذکر ہے نا. تو کہتے ہیں جی ہم تو اپنے بچوں میں بیٹھ کر اس طرح کی بات نہیں کرتے ہیں. تو یہ قرآن اللہ کیا اس کا مقام ہے، مکھی مچھر سور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ان کا بھی ذکر کرتا ہے. تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ کہاں اللہ اور کہاں اس طرح کی جو ہے وہ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، وہ مکھی کی ہو، مچھر کی ہو، یا اس سے بھی جو ہے وہ بڑی یا چھوٹی. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس طرح کی چیزوں کی طرف جو ہے وہ یعنی واقعی حقیقی ایمان والے. اب اس سے آگے جا کر بتایا کہ فرق کن کو پڑتا ہے. فرق ان کو پڑتا ہے جن کے اندر نفاق پیدا ہو گیا تھا. بس آپ اس کو پڑھ لیں. فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا، ہچکچاتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے. ما بعودۃ فما فوقا، وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی کوئی چھوٹے ہونے میں یا بڑے ہونے میں، آپ یوں سمجھ لیں کہ دونوں طرف ہی جائے گی بات، اس سے بھی آگے کی کوئی بات ہو. اب فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو جو واقعی جن کے اندر ایمان پیدا ہو چکا ہوتا ہے، واقعی ایمان والے ہوتے ہیں، وہ تو یہ بات جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، ان کی ہدایت کے لیے ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جو کافر ہیں. اب یہاں یہ سمجھ لیں یہ کون سے کافر ہیں. ٹھیک ہے، یہ کون سے کافر ہیں. چلیں یہ مان لیں کہ ایک وہ کافر ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو دائرہ اسلام میں آئے نہیں. لیکن کافر کا ایک مطلب ہوتا ہے ناقدرہ. منافق اصل میں ناقدرہ ہوتا ہے، یعنی ایمان تک پہنچا تو ہے لیکن محروم رہ گیا. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ کنویں کے پاس بیٹھا پیاسا مر گیا، دریا کے پاس ہی پیاسا مر گیا. ٹھیک ہے نا، چلے ایک دور تھا نا. نہ قدرہ نہ شکرہ جسے کہتے ہیں، تو اصل میں یہاں نہ شکر نہ قدرے کی بات ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جو نہ شکر نہ قدرے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی کیا مراد ہے ایسی جو ہے وہ مثالیں دینے کی، کیا مطلب ہے ایسی مثالیں جو ہے وہ پیش کرنے کا. اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا. قرآن میں بس یہ ایک مقام ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یہاں واقعی یہ بات ہے، لیکن کون گمراہ ہوتا ہے یہ بات ہم نے سمجھنی ہے. فرمایا یُضِلُّ بِهِ کثیرا، اس کے ذریعے سے بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے. مطلب اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. اس طرح کی مثالوں کے ذریعے سے، کو مچھر کی مکھی کی دے دی تو بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے. اور اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے
بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ مثالیں قرآن ہی کے اندر ہیں نا، تو وہ قرآن ہی کی مثالیں ہیں۔ تو فرمایا کہ یضل بہ کثیرا، بہت ساروں کو جو ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت ساروں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ایسے ناشکرے ناقدرے اگر قرآن کی طرف آئیں گے تو چلیں ٹھیک ہے، پہلے بھی ناقدرے ہیں، ناقدرے ہی رہیں گے، نہیں ایمان لائیں گے، لیکن بہت سارے لے بھی آئیں گے، بہت ساروں کا ایمان بن بھی جائے گا۔ یہ میں ایمان بن جانے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک واقعہ میں اب شارٹ کر کے آپ کو سنانا ہے۔ ایک لڑکا تھا، نوجوان، 22 سال کی عمر، غالباً شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ یہ پل مراد ہے، یہیں کہیں اس کا کوئی گاؤں تھا، کسی کی اسکول نہیں گیا، مدرسے نہیں گیا، کچھ نہیں ہے، وہ جو ہے نا اپنا کسی کی زمین جو ہے نا وہ حصے پر جو ہے وہ مزارع تھا کسی کا۔ وہ کہیں زمین کا مالک جو ہوتا ہے پھر اس کا روب بھی ہوتا ہے، وہ کہیں آیا اور اس نے کوئی ڈانٹا ہوگا کسی بات پر، اس کے پاس کسی تھی، کئی جنوں کہتے پنجابی سے، تو اس نے ماری اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور پھر وہ جیل چلا گیا۔ مجھے وہ ملا بڑھاپے میں، اپنی آخری زندگی کے آخری سال مجھے ملا وہ۔ تو اس نے کہا جب میں جیل چلا گیا تو مجھے پتا تھا یا مجھے پھانسی ہونی ہے یا پھر میری زندگی ادھر نہیں نکل جانی۔ کہتا ہے میرے بندہ جینیس تھا، لیکن بس تھا ان پڑھ، کو حالات ہوتے ہیں۔ کہتا ہے میں نے جیل میں جا کر جو ہے نا وہ فیصلہ کیا کہ اب موت ہے یا جو کچھ بھی ہے، مرنے سے پہلے قرآن کو سمجھنا ہے، ناظرہ تو نہیں، ناظرات بھی پڑھنا ہے، سمجھ کرنا ہے قرآن کہتا کیا۔ کہتا جی میں جیل کے مولوی کے پاس گیا، جیلوں میں بھی مولوی ہوتے ہیں، اور اس کے پاس گیا، میں نے اسے کہا کہ میں نے قرآن جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے کہنے لگا کہ نجریا دا نا سی نظر، تو نجرا کہندے، اور نجریا چھڈ قرآن سیکھنا تو اے قرآن پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاندے ہیں۔ وہی بات کہتا ہے میں نے مولوی سے کہا کہ مولوی میں ایک بندے کو ناحق قتل کر کے آیا ہوں، اور یہ قتل میں نے قرآن کو پڑھے بغیر ہی کیا ہے، قرآن کو سمجھے بغیر ہی بندہ مارا ہے۔ اب تو مجھے بتا، یہ مجھے قرآن نے تو گمراہ نہیں کیا، اب تو مجھے گمراہ مانتا ہے یا ہدایت پر مانتا ہے؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں نے قرآن سیکھا ہوتا تو پھر ہو سکتا ہے قرآن نے مجھے گمراہ کیا ہوتا تو میں نے بندہ مار دیا، میں تو ناظرہ بھی نہیں پڑھا لیکن میں نے بندہ مار دیا ہے۔ اب تو بتا، فتویٰ دے کہ میں گمراہ ہوں یا میں ہدایت پر ہوں۔ تو کہتا ہے جی مولوی ایسے دیکھے میری طرف، کوئی جواب نہیں۔ کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ میں گمراہ ہوں تو میں قرآن اگر سیکھ لوں گا تو گمراہ ہی رہوں گا نا، اور کیا ہو جائے گا؟ جیسے آپ کہتے ہیں بھی میرا کی بگڑنا ہے، جو بگڑنا ہے وہ تو بغیر پڑھے بگڑیا ہے، بغیر سمجھے ہی جو بگڑنا تھا وہ بگڑا ہوا، تو میں تو ہو سکتا ہے سدھر جاؤں۔ کہتا جب میں نے اس طرح بات کی نا مولوی کو، مجھے پتا چلا کہ مولوی صاحب خود فارغ ہیں، وہ صرف نمازیں ہی پڑھا سکتے ہیں، اور یہ آپ کے جو ہر مسلک والوں کے حالات ایسے ہی ہیں، 99% جو ہے ان کو قرآن نہیں آتا، ان کو صرف نمازیں پڑھانی آتی ہیں۔ تو کہتا جی میں نے اللہ سے بڑی دعا کی کہ اللہ میں یہ نہیں دعا کرتا کہ مجھے جیل سے نکال دے اور مجھے آزادی چاہیے یا مجھے کوئی پھانسی کا ڈر ہے، بس مجھے یہ ہے کہ مجھے کوئی قرآن سمجھانے والا جو ہے ملا دے۔ کہتا جو ملتا میں وہاں کے ملازموں کو بھی، جیل کے ان کو بھی کہتا کہ یار کو بندہ مجھے دو، جیل میں کون اس کی مدد کرے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک دن ایک بندہ میرے پاس آیا، وہ جیل کا کوئی ملازم ہوگا، اس نے آ کر کہا تمہیں مبارک ہو۔ کہتا میں نے کہا کس چیز کی؟ اس نے کہا کہ ایک عالم دین آ رہا ہے۔ عالم دین نے بھی کوئی قتل کیا تھا نا، تو وہ لاہور کے اندر کہیں جیل کاٹ رہا تھا، پھر وہ جہاں یہ تھا تو اس کا ٹرانسفر وہ انہوں نے وہاں کر دیا، پہلے پتہ لگ گیا ان کو، اس نے کہا 1-2 دن میں پہنچنے والا ہے، عالم دین ہے، مطلب قرآن سیکھنا ہو تو سیکھ لینا۔ کہتا وہ جب وہ آیا تو میں اس کے سامنے حاضر ہوا اور میں نے اپنی درخواست رکھی، میں نے کہا مجھے قرآن سمجھنا ہے۔
اس نے کہا میں تجھے سمجھاؤں گا. کہتا ہے پھر میں نے پورے اپنی مشقت اس کی بھی ہوتی تھی میری ہوتی تھی کرنے کے بعد جب فارغ ہو گیا تو میں نے اس سے پھر قرآن سیکھنا شروع کر دیا. ناظرہ صرف و ناف سارا کچھ. وہ جیل میں عالم بن گیا بندہ. یہاں تک کہ اب وہ جس سے سیکھا تھا نا وہ ذرا نیچے رہ گیا. اب اس کو بڑے علماء سے رابطے کی ضرورت تھی تو رابطہ کر نہیں سکتا تھا. کہتا ہے میں نے خطوں کے ذریعے سے مولانا مودودی، امین احمد اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، غلام احمد پرویز، ان کے ساتھ مسئلے جو ہے وہ ڈسکس کرنے شروع کر دیے. تو بہرحال اب پہلی بات تو ذرا یہ سمجھیں کہ گمراہ کو قرآن سے ہدایت ملی یا وہ گمراہ ہوا. گمراہ تو اس نے کہا میں پہلے ہی تھا. ہدایت ملی نا. اچھا جب وہ باہر آ گیا، آگے شارٹ کر دوں میں، تو وہ پھر باہر کا ماحول تو بدل گیا. اتنے عرصے بعد آیا، پتہ نہیں شاید ماں باپ بھی فوت ہو گئے ہوں گے، بہنا بھائی کوئی تھے نہیں تھے، لمبی چوڑی بات. اچھا وہ پھر قرآن کی اسے کوئی ماحول ہی نظر نہیں آتا تھا، کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میں ہر ایک سے بات کرتا تھا، مجھے ایک آدمی نے 13 بتایا کہ تیرے جیسا ایک بندہ ادھر بھی ہے، وہ جدھر بھی بیٹھتا ہے قرآن کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے. تو وہ آ گیا میرے پاس، میرے وہ مسجد کے اندر آ گیا. میں اس دن مسجد میں ہی تھا، وہیں وہ پہنچا. تو بہرحال شارٹ بات یہ ہے جی کہ وہ عالم بن کر آیا تھا بغیر ہی کسی سند کے ڈگری کے. ظاہر جیل میں کس نے دینی تھی اس کو سند. میں نے اس کے وہاں خطاب بھی کروائے، میرا اس کا رابطہ بھی رہا. لیکن بس اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور تھا، کوئی 1 سال ہمارا رابطہ رہا، پھر وہ آیا ہی نہیں. اور پھر مظاہرہ مجھے بھی اس کے گاؤں کا پتہ ہی نہیں تھا، میں کوئی اس طرح تو گیا نہیں تھا. جس طرح میں اب یہاں آتا ہوں لوگوں کو جانتا ہوں، مجھے تو آپ کے گھروں کا کیا پتا کس کا کدھر. تو بہرحال وہ پھر کسی سے پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گیا. تو یہ اندازہ کریں اس میں کوئی عبرت ہے؟ وہ جو کہتا ہے کہ قرآن سے گمراہی ملتی ہے اس کے لیے یا عام لوگوں کے لیے. تو یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے نا، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے. یہ ٹھیک ہے، کہا بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، بہت ساروں کو ہدایت دے دیتا ہے. اب آگے وضاحت بھی کی جا رہی ہے. عام طور پر اس وضاحت کی طرف نہیں جاتے، وہ وضاحت بھی تھوڑی تفصیل سے سمجھنے کی ہے. فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین. کافرین نہیں، کافر تو پہلے ہے نا، یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد وہ فاسق ہو چکے ہیں، وہ نفاق میں چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کئی دفعہ بتایا نا کہ ضعف ایمان اور نفاق جو ہے اس کی بنا مشترکہ ہی ہے، اس کی سرحد جو ہے وہ ملتی ہے. تو فرمایا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ نہیں گمراہ کرتا مگر کن کو؟ فاسقوں کو. اب ذرا فاسق کی بھی جو ہے وہ ڈیٹیل سمجھ لیں. فاسق کون سے؟ فاسق کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. خاص فاسق فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اتنا ٹکڑا جو ہے اس کو ذرا توجہ کر لیں. الذین یعنی وہ فاسق جنہوں نے ینقضون توڑ دیا، کاٹ دیا، ختم کر دیا عہد اللہ، اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ. میثاق کو بھی ذرا نوٹ کر لیں کیونکہ میں نے دوسری آیت آپ کو سنانی ہے تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے. میثاق کہتے ہیں بہت پختہ عہد. فرمایا کہ بہت اللہ کے ساتھ بہت پکا وعدہ کر کے انہوں نے توڑ دیا. اچھا یہ وعدہ ہم نے کب کیا؟ یہ وعدہ جو ہے نا جی، یہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھ لیں کہ اصل میں وعدہ کیا ہے جس کو توڑ دیا. سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا ذکر کیا ہے 7 نمبر آیت میں. فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر اللہ نے کی. اور کس چیز کو یاد کرو؟ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، میثاق اور یہاں میثاق فرمایا وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور وہ میثاق جو تم نے اللہ کے ساتھ مضبوط باندھا. اور وہ کیا ہے؟ اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جب تم نے یہ کہا کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے.
یہ کب کہا؟ یہ سمجھ لیں، یہ ایمان جو ہوتا ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ غیر مشروط جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اعلان ہے. جیسے وہ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے نا کہ قالوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں کہ ہاں، انہوں نے کہا کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. اور یہودیوں سے بھی یہ سمعنا واطعنا کا لیا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا. سورہ بقرہ میں آیا نا، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بھی توڑ دیا. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، یہ فاسق جو ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. جو اب ذرا وہ مولوی بتائے نا کہ جی تم نے چونکہ وہ میثاق توڑا ہوا ہے اس وجہ سے تو نہ پڑھنا، تو پھر وہ بندہ جو اس کے ساتھ کرے گا مولوی کے ساتھ، وہ جو کلندر کرتا ہے باندر کے ساتھ، تو پھر پتہ لگے گا نا کہ جب وہ کسی آدمی کو یہ کہے کہ تو میثاق توڑ دیا ہے، تو آلریڈی نفاق میں چلا گیا ہے، تو تجھے گمراہی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں کہے گا. بہرحال یہ وہ میثاق ہے سمینا و اطانا کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی عہد کو پکا کرنے کے بعد، سمینا و اطانا کا عہد جو ہے وہ پکا کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور نتیجہ کیا ہے؟ کاٹ دیتے ہیں ان رشتوں ناتوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے کاٹنے کا نہیں بلکہ قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، ملانے کا، جوڑنے کا حکم دیا، قائم رکھنے کا حکم دیا. یہ رشتے ناتے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. وہ جو بدر احد نہیں گئے سے رستے میں واپس آئے تھے، وہ کوئی نماز میں نمازیں پڑھتے تھے، داڑھیوں والے تھے، سب کچھ تھا. یہاں کس چیز کو اللہ نے کہا؟ اللہ نے کہا کہ وہ ان رشتوں ناتوں کو توڑتے ہیں جن کو اللہ نے قائم رکھنے کا کہا. یہ رشتے ناتے کون سے ہیں؟ پہلا رشتہ تو بیوی شوہر کے درمیان قائم ہوتا ہے نا. پھر بیوی کے بھی کوئی فرائض ہیں اور مرد کے بھی کوئی فرائض ہیں. بیوی کی کوئی ذمہ داریاں، مرد کی کوئی ذمہ داریاں، پھر ماں باپ ہیں، پھر بہن بھائیوں کے ہیں، پھر ہمسایوں کے ہیں، ٹھیک ہے. پھر صرف یہی نہیں ہے، دکاندار اور گاہک، ان کے درمیان کو حقوق و فرائض نہیں ہیں. اگر دکاندار جو ہے وہ اپنا فرض ادا نہیں کرتا اور گاہک اپنا نہیں کرتا تو لڑائی تو ہوگی. مل مالک جو ہے وہ مزدور کا حق نہیں دیتا، مزدور مل مالک کا حق نہیں دیتا، لڑائی تو ہوگی، فساد تو ہوگا. اور جو حکمران ہے وہ اپنی رعایا کا حق نہیں دیتا اور رعایا جو ہے وہ حکمران کا حق نہیں دیتی، فساد تو ہوگا. یہ توڑ چکے ہیں. دیکھیں، میں وہ کہا کرتا ہوں کہ ایک مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھ لیں. اگر یہاں 500 لوگ ہوں اور میں ان کے سامنے پردے کے احکامات کی بات کروں، ٹھیک ہے، کہ جی پردہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن نے بتایا، اس میں دیور جیٹھ، آپ کا بھائی آپ کی بیوی کے ساتھ فرینک نہیں ہو سکتا، آپ کا بہنوئی نہیں آپ کی بیوی کے ساتھ ہو سکتا، آپ کے چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، تایا کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا، باقی کو تو چھوڑو. ویسے مسلمانوں میں تقریباً آپ سمجھ لیں 99% ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرتے. میں اگر ان کو بتا دوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو بیٹھے ہوئے لوگوں ہیں، ممکن ہے ان میں سے چند، ویسے آج کل کے ماحول میں تو میرا خیال میں ایک بھی نہیں ارادہ کرے گا بھی میں جا کر اس پر عمل کروں گا، لیکن یہ ہے کہ جا کر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے، ایسے لوگ جمع ہیں جو اپنے کاروبار کے اندر اونچ نیچ کرتے ہیں. سورہ مطففین میں ہم نے پڑھا نا کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں. اگر میں صرف تقریر کر دوں، ان کو سمجھا دوں کہ قرآن میں یہ، میرے کہنے کے اوپر کتنے لوگ اصلاح کر لیں گے؟ تو قرآن پڑھنے سے جو ہے وہ انہوں نے اصلاح تو نہیں کی. اچھا، یہی لوگ جب خود پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کسی جگہ پر ان کو کوئی دلیل مل جائے، آسرا مل جائے، ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ قرآن حکیم کے اندر اہل ذیق کے لیے بھی کافی کچھ ہے.
وہ جو اللہ نے کہا کہ جو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے نا، یعنی ان کے لیے بھی رکھا ہوا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میرا کاروبار غلط ہے، ٹھیک ہے نا، یا اس کے اندر اونچ نیچ ہے، مجھے ٹینشن ہے، اوکے یار غلط ہے کام. ایک کوئی مولوی مجھے مل جاتا ہے، کوئی پیر مجھے مل جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں تیرا تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں، اس کی بھی گنجائش ہے، ٹھیک ہے نا، تو مجھے کتنی خوشی ہوگی، وہ دلیل مجھے بڑی اچھی لگے گی، ٹھیک ہے نا. اصل میں زیغ میرے اندر پہلے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں نے یہ تو نہیں چھوڑنا، میں نے اپنے گھر کے اندر پردہ تو نہیں کرنا، میں نے ناپ ملاوٹ تو نہیں چھوڑنی، میں نے تول ناپ کا جو ہے وہ تو ٹھیک نہیں کرنا. یہ زیغ تو میرے اندر پہلے. مجھے چاہیے کوئی دلیل، وہ قرآن سے مل جائے، کسی حدیث سے مل جائے، کسی مولوی سے مل جائے. آپ کبھی دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ آپ پہلے ہی غلط کام جو ہے وہ ہے جانتے بوجھتے کر رہے ہیں، تو جو کوئی پیر یا کوئی مولوی آپ کو کوئی دلیل دے گا نا، تو آپ کے دل سے لڈو پھوٹیں گے کہ یار بس ٹھیک ہے، میں تو بچ گیا ناڑے، تو ٹھیک ہے، سپ بھی مر گیا لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، ٹھیک ہے نا. یہ ہے اصل کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ انہوں نے کالو سمینا باتانا والا میثاق توڑ دیا ہے. اب اس کو یوں سمجھیں، دیکھیں مکہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ شراب کی حرمت کا، مدینے میں شراب کی حرمت کا حکم آیا تو ایک دم لوگوں نے شراب جو ہے وہ ضائع کر دی. یہ ہے سمینا باتانا، سنا کہ حرام ہے تو گرا دی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ چلیں جی یہ کافر ہیں جو مشرک ہیں ان کو بیچ دیتے ہیں، نہیں، حرام ہے تو حرام ہے. اچھا اسی طریقے سے ایک واقعہ آتا ہے، ایک خاتون، پردہ پہلے نہیں تھا، ایک خاتون کہیں باہر پھر رہی تھی، اور وہاں مسجد نبوی میں کوئی صحابہ بیٹھے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہی آ گئی ہے، پردے کے احکامات آ گئے ہیں. اب وہ آدمی جو ہے وہ گیا اور اس نے رستے میں ایک عورت کو دیکھا، تو اس نے کہا بی بی تو بغیر پردے کے جا رہی ہے، پردے کے احکامات آ گئے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ اسی جگہ بیٹھ گئی. یہ ہے سمینا واتانا، وہ اسی جگہ بیٹھ گئی. اور دلیل تو کوئی بھی بن سکتی تھی نا کہ جی میں تو اب گھر جا کر ہی چادر لوں گی نا، ٹھیک ہے نا. اس نے کہا جی میں نے قدم آگے نہیں اٹھانا، میرے لیے کوئی انتظام کریں. اور وہ انتظام کیا گیا، اس کے گھر سے کوئی چادر لا کے دی گئی اسے، اس نے پردہ کیا اور وہ چلی گئی. یہ ہے سمینا واتانا. اور یہ جو ہم عام طور پر کرتے ہیں، یہ سمینا واسینا ہوتا ہے، ہم جو ہے نا وہ سن کر بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. تو یہ ہے جی اصل کے اندر جن کو پھر گمراہی ملتی ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو کوئی دلیل مل جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور وہ مطمئن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ چوری صاحب گلا منڈی میں کام کرتے ہیں، ان سے پوچھ لینا کہ جو ہے نا وہ جو مولوی یہ کہے کہ یہ جو آپ کھاد دیتے ہیں نا اس کی بھی گنجائش ہے، وہ کتنا اچھا لگتا ہے، اس کا علم بھی بڑا اچھا لگتا ہے، اس کی دلیل بھی بڑی اچھی لگتی ہے دل کو. تو اگر میرا وہ کاروبار نہ ہو تو پھر میں کہوں حرام ہے، لیکن وہ ہے میرا کاروبار اور مجھے اس نے دلیل دے دی. اسی طرح کی قرآن سے کوئی نہ کوئی دلیل ڈھونڈ کر بس مطمئن ہو جائیں گے. پھر اس نے مطلب یہ ہے کہ یہ مطمئن ہو جائے گا تو اب اس نے سیدھا نہیں ہونا، یہ قرآن تو پڑھتا رہے گا لیکن اس نے ٹھیک نہیں ہونا، کیونکہ اب اس کے دل کو سہارا مل گیا، دماغ کو سہارا مل گیا ہے اپنے اس غلط کام کا. جب تک وہ غلط تھا سمجھتا تھا تو اس وقت تک وہ ٹھیک ہو سکتا تھا. تو فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح زمین میں فساد ہوتا ہے. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. یعنی یہ ان کو قرآن پڑھتے پڑھتے بھی خسارہ ہی ملا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ کجی پیدا ہو گئی تھی، اصلاح کی بجائے جو ہے وہ اور پکے ہو گئے کوئی نہ کوئی دلیل قرآن کی جو ہے وہ ڈھونڈ کر. تو یہ ہے جی اصل کے اندر جو ہے وہ بات کہ قرآن گمراہ نہیں کرتا، قرآن انہی کو گمراہ کرتا ہے جن کے اندر پہلے ہی کجی پیدا ہو چکی ہوتی ہے، وہ جو سمینا واتانا پر کھڑے نہیں ہوتے. اور اگر وہ اس اپنے وہ جو بھی غلط کام ہے ان کے ساتھ اتنا ان کا تعلق مضبوط ہو گیا ہے، کاروبار کے ساتھ اور معاملات کے ساتھ، اب ان کو دلیل چاہیے، کوئی رستہ چاہیے. جس طرح وہ جب سورہ بقرہ میں ہے نا کہ لوگ کہتے تھے انما البیع مثل الربا،
یہ بے جو ہے تجارت بھی تو سود کی مانند ہے، لیکن کیا جواب دیا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ آج بھی ہمارے ہاں کہیں کہہ دیتے ہیں جی کوئی نہیں، یہ سود نہیں بنتا، یہ نہیں بنتا، وہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھ لیں جی قرآن گمراہ نہیں کرتا۔ تو اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ پہلے ہی گمراہ ہے، پڑھ لے، ممکن ہے ٹھیک ہو جائے، نہیں ہوگا تو اس کا کوئی نہیں بگڑتا، پہلے ہی بگڑا ہوا ہے، تو بگڑے گا کیا بگڑنا ہوتا ہے وہ تو پہلے ہی بگڑا ہوا ہے، اس کا کیا نقصان ہوگا؟ امکان ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں یعنی زیغ پیدا ہو چکا ہے، ان میں سے بہت سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، جس طرح وہ نجرہ ٹھیک ہو گیا نا، تو اب بہت سارے پھر جو ہے وہ بھی ہیں جو نہیں ٹھیک ہوتے۔ یہ اپنی جگہ ایک بات ہے، وہ اسی طرح جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں۔ یہ میں چونکہ وہ مفتی صاحب کی بات کی تھی، تو اب میں آخر میں پھر ایک واقعہ آپ کو جو ہے وہ سناتا ہوں قرآن کے حوالے سے، کہ یہ قرآن جہاں ایسے لوگ ہیں، وہاں اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کے خاتمے کے لیے قرآن کا فہم جو ہے وہ عام فہم ضروری ہے، عام فہم۔ شیخ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، آزادی کے انگریزوں کے دور کی بات ہے، آزادی کے بہت بڑے لیڈر تھے، عالم بھی تھے، آزادی کے لیڈر بھی تھے۔ یہ ریشمی رومالوں کی تحریک بھی انگریزوں کے خلاف انہوں نے جب وہ چلائی، بہرحال ناکام ہو گئی اور گرفتار ہو گئے۔ انگریز نے ان کو کالے پانی بھیج دیا ہندوستان سے باہر، پھر ایسا بھیج دیتے تھے سزا کے طور پر، ایک جزیرہ سمجھ لیں، جزیرے پہ۔ وہاں ان کو ٹی بی ہو گئی، سخت بیمار ہو گئے۔ انگریزوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ، اس زمانے میں ٹی بی کا علاج نہیں ہوتا تھا، جس کو ٹی بی ہو جاتی تھرڈ سٹیج کی مر جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ تھرڈ سٹیج کی ٹی بی ہو گئی ہے، مر جائے گا، تو ایسے ہی اس کو ایک جو ہے نا وہ بوسٹ مل جائے گا، وہ مسلمان کہیں گے جی ہمارا ہیرو تھا، تو چھوڑ دو، اب اس نے کرنا کرانا تو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے آزاد کر دیا۔ ہندوستان آئے تو بہت بیمار تھے، تو اب کہیں اسی زمانے کے اندر دیوبند کے اندر ان کا کوئی سالانہ کنونشن ہو رہا تھا۔ تو سالانہ کنونشن ہو رہا ہے اور اتنا بڑا عالم وہ چارپائی پر پڑا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو آپ کو لے کر جائیں گے وہاں۔ بہرحال وہ آ نہیں سکتے تھے۔ کہتے ہیں، یہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی واقعہ سنا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی کئی کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اور یہ واقعہ جو ہے نا، یہ صرف ڈاکٹر صاحب نہیں، یہ مفتی شفیع صاحب فوت ہو گئے مرحوم، جنہوں نے معرف القرآن کی تفسیر لکھی ہے، معرف القرآن کے نام سے تفسیر لکھی ہے، ان کی کتاب ہے وحدت امت، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ تو ان کی چارپائی اٹھا کر لے آئے سٹیج کے اوپر جب وہ رکھی، اور ان سے کہا کہ حضرت کچھ تو آپ بھی بات کریں۔ تو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ اچھا، میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، لیکن کچھ بات میں کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنی وہ جو چھوٹی چند منٹ کی گفتگو تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے قید کی تنہائیوں میں اس مسئلے پر ہی غور و فکر کیا ہے کہ مسلمانوں کو زوال کیوں ہے، زوال سے نکل کیوں نہیں رہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کے زوال کا اصل سبب قرآن سے ناواقفیت ہے، قرآن سے دوری ہے، اور دوسرا فرقہ واریت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، بڑے مسئلے چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے باتیں ہیں صبح شام کی، ان میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں وہاں سے یہ عہد کر کے آیا ہوں کہ اب اگر اللہ نے مجھے موقع دے دیا، میں کسی قابل ہوا، تو میں اپنی باقی زندگی جو ہے یہ قرآن کو عام کرنے کے لیے اور فرقہ واریت کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے جو ہے وہ میں صرف کروں گا۔ اور یہ قرآن کو عام کرنے کے حوالے سے جو فرمایا انہوں نے کہا، یہ عوامی درس قرآن کے ذریعے، یہ سارے لوگ جا کر مدرسے نہیں داخل ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو علماء ان کو جو ہے وہ عوامی درس قرآن کے ذریعے سے پیغام پہنچائے۔ عوامی درس قرآن کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی مزدور ہے، کوئی ریڈی والا ہے، کوئی دھوبی ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، ایسا درس قرآن جس سے اس کو قرآن کا تعارف ہو جائے، وہ قرآن کو جو ہے وہ سمجھنے لگ جائے۔ یعنی علماء کی بات نہیں ہو رہی، عام جو لوگ ہیں ان کو قرآن کا فہم جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ ہے میرا مشن، انہوں نے کہا۔ بہرحال اللہ کی مرضی،
ان کو تو موقع نہیں ملا. لیکن بدقسمتی سے پھر ان کے جو فالوورز تھے نا، انہوں نے بھی اس پر، کچھ لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں لیکن اکثریت نے اس پر توجہ نہیں دی. بہرحال اس حوالے سے کام کیا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، ڈاکٹر اسرار احمد نے، عام لوگوں تک اللہ کا کلام جو ہے، تاکہ عام لوگ، ہر بندہ جا کر مدرسے نہیں داخلہ لے سکتا 8 سال بعد عالم بن کر آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو میں وہ کہا کرتا ہوں کہ اگر جمعوں کے اندر ہی جو ہے وہ اتنا کام کر لیں نا تو بڑی بات لوگوں تک پہنچے. بہرحال جو ہے وہ یہ پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، پھر یہ آپ سمجھ لیں کہ آگے شبان المسلمین، خاص طور پر اس وقت زیادہ خالد محمود عباسی صاحب، اور بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ عام عوام تک جو ہے وہ اس قرآن کو جو ہے وہ پہنچانا، بھی انہیں پتا تو لگے بھئی یہ بوجھ ہے ہمارے اوپر، یہ ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، اور محسوس ہو کہ میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. ورنہ تو ایسے بندہ سمجھتا کر کچھ بھی نہیں رہا اور سمجھتا کہ میں پکا مومن ہوں. بہرحال یہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس نتیجے پر پہنچے، چھوٹے موٹے لوگ نہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ ہندوستان، یہ تو پاکستان ہے نا، اس وقت پاکستان ہندوستان ایک تھا. پاکستان ہندوستان کا چوٹی کا عالم یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ قرآن جو ہے، اس سے دوری، عام لوگوں کی دوری جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے، اور اس کے بغیر زوال سے ہم نہیں نکل سکتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے اور صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سے جو ہے وہ گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ یہ کام کریں. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.